خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی تلاوت سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 سے ہم شروعات کر رہے ہیں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ رب زدنی علما، اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جی چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ غور فکر کرنا ہے، چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ، یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو، یعنی آسمان میں دیکھو کیسے پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، دیکھو زمین پر غور کرو کیسے لوگ پھر رہے ہیں، کیسے اللہ کی مخلوق ہے، انسان کو لے کر یہ پرندے چرند پرند جانور کس طرح اسے بچھائے، زمین کو دیکھو کیسے بچھائے اللہ تعالیٰ، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے، اسی سے انواع و اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ انہیں بنایا گیا ہے، ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب چیز بنانے پر قادر ہے۔ چلیے یہی ہے کہ آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ قل کہہ دیجیے، یہ فعل امر ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو چلو پھرو، واو الف جمع کا صیغہ، فی الارض زمین میں چلو پھرو، فانظروا یہ نظرہ سے ہے، فا کی میننگ پس دیکھو، تم سب دیکھو، واو الف جمع کا صیغہ، کیفا کیسے، بدع الخلق کیسے اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے یہ مخلوق کو، ثم اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ، ینشئ النشأۃ الآخرہ یعنی دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اعلیٰ پر حرف جر ہے، کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ۔ اب دوسری آیت یہ ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ چلیے اس کو ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ یعذب وہ جسے چاہے عذاب دے، من یشاء جسے چاہے وہ عذاب دے، ویرحم اور رحم کرے جس پر، من یشاء جس پر چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ جس پر رحم کرے اور کس کو پکڑے اللہ کے عذاب میں، وإلیہ اور اسی کی طرف ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، تقلبون کہ تم پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں تک کہ مومن کو، کافر کو، اور اللہ فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں وہ کیسا رہا، کیسا اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، آسائش، مال و دولت عطا کر دیے ہیں۔ یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔
لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اس کی فصل اسے وہاں کاٹنی ہوگی، جیسے عمل کیے ہوں گے اس کی جزا اسے وہاں ملے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ چلیے اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ تو کر لیے ہیں، اب دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ یہ آیت میں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ چلیے اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ، وما انتم، اور نہ تم، بمعجزین، ہرا سکتے ہیں اللہ کو، عاجز نہیں کر سکتے، تم ہرا نہیں سکتے اللہ کو، فی الارض، زمین میں اکڑ کے کہاں پر جانا ہے اللہ کی زمین چھوڑ کے بتاؤ، ولا فی السماء، اور جو کچھ آسمان میں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، تم ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارا، من دون اللہ، اللہ کے سوائے سے تمہارا دوست بھی کوئی نہیں ہے، من ولی ولا نصیر، اور نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاکھ فیصلے ہوں گے دنیا کی طرح، اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائے، تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آتا ہے، دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہے اسی لیے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کی صلے ملے، اور جنت اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا ملے، یعنی جہنم دی جائے۔ اسی لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی، جیسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر رہے، آخرت کے منکر رہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ چلیے میں سبق اتنا ہی رکھنا چاہ رہی ہوں، یہی ہم آج کے سبق میں یہ پڑھی ہیں کہ تم زمین میں ہر چیز میں غور فکر کرنا ہے۔ اب تو ہم عالمہ بن گئے، جان لیا ہر چیز کو کہ اللہ کی رحمت کس طریقے سے ہے۔ تو اگر راستے میں بھی نکلے تو پھول کو دیکھو، اس میں الحمدللہ بول کے اس میں کلرز کو دیکھو، راستے میں دیکھو کیا کیا جو لوگوں کو پیش آ رہی ہے ان کے دکھڑے سنو، کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ تاکہ ان کا سن کے یہی چلو پھرو زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے رحمت میں اپنی لے لے، اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتے، آسمان و زمین کا بادشاہ وہی ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ چلتی ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔